آپ نے پوچھا خلافت اور حکومت میں فرق ہے؟ جی ہاں، خلافت اور حکومت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا جانشین بناؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے کہ کوئی حکومت نہیں تھی۔ خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ بولتے ہیں جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا جو حقیقی جانشین ہوتا ہے، جس کو اللہ نے بنایا، رسول نے بنایا۔ اب لوگ اس کی طاعت کریں یا نہ کریں، اس کو حکومت ملے یا نہ ملے، سب گناہ کار ہو جائیں۔ مثلا حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں۔ اخلفنی فی قوم، بنی اسرائیل نے ان کی حضرت یہ آپ پہلے کی حدیث پڑھی تھی بے منزلت والی، وہ الگ بات ہے بھائی، میں حدیث منزلت سے میں استدلال نہیں کر رہا بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت ہارون خلیفہ نہیں بنے۔ میری بات ان کو نہ کی کاٹیے۔ اس حدیث کی خلافت سے، اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت سے، اوکے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اوکے، ابھی آپ جو ہے نا حدیث پڑھی ہے میرے آپ بھائی، کی کتابوں سے، میرے باتوں کو نہ کاٹیے نا پلیز، جب میری بات ختم۔ ہم نہیں کہتے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ رہے، ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ وہ منزلت جو ہارون کو حاصل تھا موسیٰ کے نزدیک، ہارون احب تھا، سب سے زیادہ محبوب تھا۔ بالکل سچی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ پلیز چپ، پلیز خاموش ہیں۔ سب سے زیادہ عالم تھا، یہ سب جو سے حدیث افقہ، ہے، میں اس کا پلیز بات کرنا دینا بھائی، پلیز بات کرنا۔ بات کروں سب سے افقہ تھا، سب سے اشجاع تھا، ان کی طاعت واجب تھی بنی اسرائیل پر، ان کا ایمان واجب تھا۔ یہ تمام منازل امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے بھی ان کا خلیفہ کہا۔ منزلت ایک منازل میں سے ہارون کی ہے، خلافت کی منزل ہے۔ نص قرآن ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ ہے۔ اگر ہارون زندہ رہتے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ خلافت ان کی نسخ نہیں ہوئی، وہ بالکل جانشین ہوتے، ایسے ان کے حیات میں بھی ان کی طاعت واجب تھے، موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی ان کی طاعت واجب۔ ہم اس حدیث منزلت سے ہم استدلال کرتے ہیں، وجہ استدلال آپ اچھی طرح سے جان لیجیے۔ ہم وجہ استدلال وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وجہ ہم نہیں کہتے کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ، وجہ استدلال یہ ہے کہ سب سے افضل، سب سے اورع، سب سے اتقی، سب سے شجاع، سب سے دیندار، سب سے اللہ کے نزدیک پیارا، اور جن کی طاعت واجب ہے، جن پہ ایمان واجب ہے، بنی اسرائیل میں کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون ہے۔ یہ منزلت امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنص یہ حدیث ثابت ہے، چاہے ہارون پہلے مرا ہے بعد میں مرا، اس سے اس کے تعلق ہی نہیں۔ اور خلیفہ بھی حیات میں اگر خلیفہ ہے ہارون علیہ السلام، تو اگر زندہ رہتے بعد از وفات بھی ان کو خلافت، وہ خلیفہ ہو۔ تو یہ منزلت علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اگر وہ زندہ رہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی طاعت واجب ہے، وہ سب سے احب ہیں، سب سے محبوب ہیں، سب سے بلند مرتبہ ہیں، اور ان کے وہ خلیفہ بھی۔ وجہ استدلال یہ ہے۔ تو وجہ استدلال، آپ کے استدلال سے ہماری استدلال بالکل باطل نہیں ہوتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بازی، میں حدیث منزلت آپ نے چڑھا، میں نہیں چڑھنا چاہتا۔ ہارون علیہ السلام خلیفہ ہیں بنص قرآن، لیکن حکومت نہیں۔ حکومت کس کے پاس ہے؟ سامری کے پاس ہے۔ سامری نے کہا کہ آج بچڑے کی عبادت کرتے ہیں، بچڑے کی عبادت ہو رہی ہے بھائی، وہ ایک بت کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حکومت کس کی ہے؟ حکومت ایک کافر کی ہے، وہ بلا شک کافر ہو گئے۔ بچڑے کی عبادت کفر ہوتا ہے، بت پرستی ہے۔ لیکن خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو میرے محترم بھائی، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا۔ ان کی دلی خواہش تو یہی ہے۔ اگر ان کے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اگر جا کے دیکھیں نا، ان کا حرص کس بات پر ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کے دل کو کھول کے دیکھتے، یہی ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میری قوم جو ہے ہارون علیہ السلام کی طاعت کرے، میرے بھائی کی طاعت کریں، اور جب تک میں واپس آتا ہوں بالکل ان کی بات مان۔ لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے، اللہ کی تقدیر میں کچھ اور، کہ بنی اسرائیل کا امتحان ہونے والا، بنی اسرائیل اس امتحان میں کتنے بری طرح فیل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا جو وصی ہے، خلیفہ ہے، جانشین برحق ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ ان کے خلاف جو لوگ منصوبہ بنانا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو جائے۔ حکومت کس کو ملے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ملے۔ اس میں دلیل واضح ہے، ان یکون علی علیہ السلام من بعدہ علی الناس، کہ علی علیہ السلام علی جو ہوتا ہے نا، کسی کی برتری حاصل کرنا، کسی پہ حکومت کرنا، اس کو بولتے ہیں کہ ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام لوگوں پر ان کی حکومت۔ لیکن یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں یہ نہیں تھا، امت کا امتحان ہونا تھا۔ مصنف نے بھی اس کا انہوں نے تفسیر بھی کیا ہے، معنی قوله صلی اللہ علیہ وآلہ ان یکون علی علیہ السلام من بعد علی الناس ان یکون خلیفۃ له علیہم فی الظاہر ایضا من غیر دافع له۔ علی علیہ السلام لوگوں پر حکومت کریں، یہ لوگوں پر ان کا خلیفہ ہو ظاہر میں بھی، اور کوئی ان کو ہٹا نہ سکے۔ ان کی دلی خواہش یہ تھی، سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ تو اس کا یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو امامت دینا چاہتے تھے اور خدا نے اس کی مخالفت کی ہے، یہ آیا یہ نہیں کہہ رہا۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ قرآن چومنے